السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت کے لیے آیت عداوت والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے تعویذ ہیں، نقوش ہیں، خاص جو اس کی اعداد کا ہے۔ اس کے اعداد مختلف کتابوں میں مختلف لکھے گئے ہیں، تو صحیح جو اس کے اعداد ہیں میں نے کنفرم کیے ہیں کئی بار، وہ ہیں 2546، یعنی 2546 2546۔ کم از کم اس کو ون ٹائم تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اس کو پڑھا جائے، اور خصوصاً اس کو ساعت ظہر میں ہفتے کے دن یا پھر ساعت مریخ میں منگل کے دن پڑھا جائے تو اس کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کو سورج گرہن چاند گرہن میں پڑھ لیا جائے تو پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قمردار عقرب میں اگر اس کو پڑھ لیں تو پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن جتنا اس کو زیادہ پڑھیں گے اتنی تاثیر زیادہ ہوگی، لیکن اس میں رجت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں احتیاط ضروری ہوتا ہے۔ اگر رجت ہو جائے تو پھر آپ کے لیے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بہت احتیاطی ہوتا ہے، اس لیے ایسے اعمال کو بہت احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پر اس کا جو نقش ہے میں نے خود تیار کیا ہے، جو صحیح ہے اس کے اعداد کے مطابق ہے، وہ میں آپ کو پیش کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نقوش ہیں، اور کثرت جتنے بھی عداوت کے کام ہیں ان میں یہی عید استعمال ہوتی ہے۔ نقوش الگ الگ ہیں، طریقے الگ الگ ہیں، لیکن اصل چیز وہ یہی ہے۔ تو اس کے آپ نے کم از کم 3 نقش بنانے ہیں آتشی چال کے، چاہے آپ نقش مثلث بنا لیں، چاہے آپ نقش مربع بنا لیں، اور ایک کو آپ نے جب آپ بنا لیں گے تو اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے توکلوا یا خدام ھذا التعویذ بامر ربکم عداوت فلاں بن فلاں العداوت فلاں بن فلاں کے درمیان تفریق اور جدائی تا قیامت شد بیقی نقش العجل الساعۃ الساعۃ الوہا الوہا۔ اور اس کے بعد ایک اور عبارت بھی ہے جو کہ آپ لکھ سکتے ہیں والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ فلاں بن فلاں العداوت والبغضاء فلاں بن فلاں العجل الساعۃ الساعۃ الوہا الوہا الوہا۔ تو یہ ایک بہترین ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں بہت ساری عبارتیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے، پر یہ 2 جو عبارتیں ہیں یہ بڑی بہترین ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار 3 نقش لکھیں۔ ایک کو آپ نے لیمو جو ہوتا ہے، لیمن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں آپ نے لیمن کے اندر اس کو رکھنا ہے، اور اس کو آپ نے لیمن کی جو درخت ہے اس کی جڑ میں آپ نے اس کو زمین میں دفن کروا دینا ہے۔ تو یہ دفن کرانے والا ہے، اس کو آبی چال سے لکھا جاتا ہے، جو زمین میں لکھ رہا ہے نا، آبی نہیں سوری خاکی چال کے ساتھ لکھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک جو تعویذ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، اور وہ بھی آپ خاکی چال کا لکھیں گے، اور اس کو آپ جو نیم کا درخت ہے اس کے نیچے اس کی جڑ میں آپ اس کو دفن کروائیں گے۔ اور ایک جو نقش ہے وہ بھی آپ خاکی چال کا لکھیں گے، اور وہ آپ کسی جو کانٹے دار درخت ہے اس کی جڑ میں آپ دفن کرائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جلانے کے لیے خاکی چال کے نقوش لکھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں کہ ان کو جلایا جائے۔ تو آبی چال کا نقش جو ہے یہ پلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر آپ پلانا چاہیں تو آپ یہی جو نقش ہے اس کو آبی چال میں لکھیں، اور ممکن ہو تو کہیں کہ آپ ان کو پلا دیں یا پھر پانی ان کے رستے میں چھڑک دیں۔ اور اس کے بعد بادی چال کا نقش لکھیں، اور اس کو کسی کانٹے دار درخت یا کسی ویرانے میں درخت کے ساتھ ٹکوا دیں تاکہ وہ ہلتا رہے۔ تو اس کے بعد اگر چاہیں تو آپ نقش مربع ایک لکھ لیں، اور اس کو آپ اپنے پاس یا اسے کہیں کہ جو کروا رہا ہے اس کے پاس رکھ لیں، یا کہیں گھر میں رکھ دیں، یا کہیں بعض دفعہ مزارات پہ کسی قبرستان میں بھی اس کو رکھا جاتا ہے۔ پر اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کے ساتھ یقینی دعوت ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی ہو، نقوش کی زکوٰۃ دی ہو، آیت کی زکوٰۃ دی ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس میں باقاعدہ کوئی توجہ رکھیں، پڑھائی کریں، تو صدقہ اس کا ضرور نکالیں۔
سب سے بات اہم یہ ہے کہ یہ جائز ہو تو انشاءاللہ اس میں 100% کامیابی مل جاتی ہے۔